لیکن اکابرین امت، علماء امت اس وقت بھی بیدار تھے جب دہلی کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1803 عیسوی میں فتویٰ جاری کیا کہ اس وقت مسلمان دارالحرب میں، دارالحرب اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کو سنت، شریعت، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں مسلمان اپنی زندگی اسلامی قوانین کے مطابق نہ گزار سکتے، اسے دارالحرب کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو مسلمان یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جائیں، یا پھر یہیں پر آزادی کے لیے لڑ مریں، کٹ جائیں، یا پھر آزادی حاصل کریں۔ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ تحریک آزادی کا سنگ میل ثابت ہوا۔ مسلمان اٹھے، آزادی کی جد و جہد شروع کی۔ اسی فتوے کے نتیجہ میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں، یہ دہلی سے اٹھے۔ 1826 عیسوی کو انہوں نے ایک جہادی سفر شروع کیا۔ یہ سندھ کے علاقے سے ہوتے ہوئے، ڈیرہ غازی خان کے علاقے سے ہوتے ہوئے، یہاں پشاور میں آ کر کے انہوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہاں انہوں نے سکھوں پر حملہ کر کے پورا پشاور ان سے چھین کر کے یہاں اسلامی سلطنت کا آغاز کیا، یہاں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا۔ یہ سن 1826 کی بات ہے۔ ہم صرف اس تاریخ کو جانتے ہیں، ہم صرف اس جد و جہد اور محنت کو جانتے ہیں جس میں ثمرہ اور نتیجہ پاکستان کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، مگر ہمیں ان لوگوں کی محنتیں اور کوششیں نظر نہیں آتی جنہوں نے 1826 میں طویل سفر طے کر کے 1831 میں آ کر کے بالا کوٹ کے پہاڑوں میں جام شہادت نوش کیا تھا، اور انہوں نے یہاں پشاور کے اندر اسلامی ریاست قائم کر کے پاکستان کا بیج یہاں ڈال دیا تھا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی بڑی عظیم اور جلیل القدر شخصیت تھی۔ انہوں نے اس جہاد کے لیے بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں برداشت کی، بڑی ٹریننگ کی۔ ایک وقت تھا کہ دہلی کی مسجد میں گھنٹوں گھنٹوں کڑکتی دھوپ میں سرخ پتھر کے اوپر چلا کرتے تھے، اور چل چل کر کے گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے۔ لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، لوگ کہتے تھے یہ مجنون ہے، لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے۔ دہلی سے آگرہ تک تیرتے ہوئے جاتے، تیراکی کی مشق کرتے، گھوڑ سواری سیکھی، تیر اندازی سیکھی، یہ سارے جتنے بھی جنگی فنون تھے یہ دیوانہ وار شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھے۔ جب لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، لیکن کسی کو کیا پتا تھا یہ تو تحریک آزادی ہند کا ایک عظیم ہیرو ہے، یہ تو آزادی کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے یہ سارے فن اور گر سیکھ رہا ہے۔ یہ عظیم جلیل القدر سپہ سالار، امت مسلمہ کا غمخوار، آزادی کا ہیرو، 1826 عیسوی کو وہاں سے چل کر کے طویل سفر کر کے پشاور کے اندر اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے، اسلامی ریاست قائم کر کے امت کو بتا دیتا ہے کہ میں امت کی آزادی کے لیے، میں مسلمانوں کی آزادی کے لیے نکلا ہوں۔ اور پھر یہی جام شہادت نوش کر کے بتا جاتا ہے اے پاکستانیوں، یہ پاکستان چند دنوں کی محنت سے ملا نہیں ہے، یہ پاکستان چند ہفتوں اور چند مہینوں کی محنت اور مشقت سے نہیں ملا۔ میں طویل سفر کر کے دہلی سے یہاں بالا کوٹ میں آ کر کے جام شہادت نوش کر کے یہاں سو کر کے رہتی دنیا تک تمہیں بتاتا رہوں گا، جہاں پہ اور شہداء کو تم نے پاکستان کی آزادی میں یاد رکھنا ہے اور انہیں سلام عقیدت اور محبت پیش کرنا ہے، وہاں پہ میں اسماعیل شہید بھی ہوں، مجھے بھی سلام عقیدت پیش کرنا ہے۔